المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ان میں سے بعض بعض سے ہیں. منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے ہیں. یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ روک کر رکھتے ہیں، بخل کرتے ہیں. نسوا اللہ، اللہ کو بھول گئے، فنسیہم، تو اس نے ان کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ وہی فاسق ہیں. یہاں پر منافق مردوں اور عورتوں کی کچھ علامات بتائی گئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بھی اتارے تھے، لیکن پھر کیا کیا؟ کیونکہ ان کی اولادیں مخلص مسلمان تھی، وہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث تھا، تو ان کی خاطر ان کے ناموں کو پھر ہٹا لیا گیا. یہ بھی روز ڈرتے تھے کہ ہمارے بارے میں کہیں کوئی صورت نہ اتر جائے. اللہ تعالیٰ نے نام تو نہیں لیے لیکن علامتیں بتا دیں کہ اب پہچان لو. جو لوگ یہ کام کرتے نظر آئیں وہ ہر مسلمان معاشرے میں دراصل منافقانہ رول ادا کر رہے ہیں. منافقت دل کی کیفیت کا نام ہے نا، آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے تو منافق ہو، لیکن ایسے لوگ اپنے اعمال سے پہچانے جاتے ہیں. اب ان علامات کو پڑھ کر ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا. کس کی طرف دیکھنا ہے؟ اپنی طرف، کہ کہیں ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں، کوئی بات ہم میں تو نہیں، تاکہ ہم منافقت سے بچ سکیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ بعضهم من بعض کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کے بہت مددگار ہیں، یہ لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. یعنی ان کی کمپنی ایک جیسی ہے، ان کی سوچ ایک جیسی ہے، ان کے کام ایک جیسے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان سب کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ایک طرح کے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں. بعضهم من بعض، کیونکہ اس سے پہلے یہ قسمیں کھا کے آ کے کہتے تھے کہ ہم تم میں سے. جیسے آیت 56 میں آتا ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. تو یہاں پر فرمایا کہ بعضهم من بعض، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے ہیں، ان کا مخلص اہل ایمان سے کوئی تعلق نہیں. یہ کفر و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں. ان کے دلی تعلق، دلچسپیاں، دوستیاں اور ان کا جھکاؤ، انکلینیشن دینداروں کی نسبت ان دنیا داروں کی طرف زیادہ ہے. کیونکہ منافق دنیا کی محبت میں مبتلا تھے نا، پھر قدرتی طور پر ان کی ساری دلچسپیاں اور ان کی مجلسیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ ان کی سوچیں جو ایک جیسی تھی. اس کے برعکس اہل ایمان اور مخلص اہل ایمان جو تھے وہ جہاں بیٹھتے تھے وہ کچھ اور ہی منصوبے بناتے، کچھ اور ہی پلاننگ کرتے، ان کی گفتگو کا موضوع ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ان کا مخلص اہل ایمان میں دل ہی نہیں لگتا. تو پہلی صفت کیا ہوئی منافق مردوں اور عورتوں کی؟ ان کی کمپنی، ان کا ساتھ، ان کے تعلق، ان کی دوستی اپنے ہی جیسوں سے ہے. یہ اچھی جگہ نہیں فٹ آتے، ان کا دل نہیں لگتا وہاں. کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے نا. بس یوں ہی سمجھے، سادے لفظوں میں اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ یہ اپنے دوستوں سے پہچانے جا رہے ہیں. بعضهم من بعض. دوسری بات، عملی رویہ، یأمرون بالمنکر، منکر کا حکم دیتے ہیں، برے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور معروف سے، نیکی سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں، یعنی بخل کرتے ہیں.
اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اپنے اوپر تو کرتے تھے، ظاہر ہے وہ دولت اپنے لیے کما رہے تھے. اور اگلی صفت نسوا اللہ، اللہ کو بھولے ہوئے. اس کے برعکس مومن کون ہوتا ہے؟ جو ہر دم اللہ کو یاد رکھے، ہر دم اس کا ذکر کرنے والا ہو. فنسیہم، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون، منافق ہی دراصل فاسق لوگ ہیں، یعنی ان کا شمار فاسقوں میں بھی ہوتا ہے. آخرت سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، آخرت کے لیے کچھ کرنے سے ان کا دل تنگ ہوتا ہے، بے فائدہ مشغلوں میں خوب خرچ کرتے ہیں. جہاں دکھاوے کی، ناموری کی بات ہو وہاں بڑی بڑی رقمیں دینے کو تیار ہے. حق کے لیے، دین کے لیے خرچ کرتے ہوئے ان کا مال ختم ہو جاتا ہے. حق فروغ پائے تو ان کو ناگوار ہوتا ہے، ناحق عام ہو تو بہت خوش ہوتے ہیں. یعنی برائیوں کے پھیلنے پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، اور بھلائیوں کے عام ہونے پر ان کو پریشانی ہونے لگتی ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو بھلا دیا. کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھولتے بھی ہیں؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا. یہ علم بلاغت کا ایک اصول مشاکلت ہے. مشاکلت کیا ہے؟ کس سے نکلا یہ لفظ؟ شکل سے. یعنی لفظوں کی شکل باہم ملتی ہے لیکن معنی فرق ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نسیان سے پاک ہے، سبحانہ. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے نا، الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم تم کو بھلا دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا. مراد اس سے یہ کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھلایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلایا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین وہی فاسق ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے منافق مردوں اور عورتوں سے، والکفار، اور باقی سب کافروں سے بھی. کس چیز کا؟ نار جہنم، جہنم کی آگ کا. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور منافق تو کافروں سے بھی نیچے ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ہی حسبہم، وہی ان کو کافی، وہی ان کا علاج ہے، وہی ان کی جزا ہے. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اسی لیے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا. جیسے ایمان والوں کے لیے، ایمان لا کر جہاد کرنے والوں کے لیے جزا تھی لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، یہاں ان کے لیے لَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. یہ منافق بھی ایسے ہی ہیں کالذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگ تھے. کیسے تھے وہ؟ کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تم سے بڑھ کر قوت والے تھے، قوت میں تم سے زیادہ شدید تھے، یعنی جسمانی طور پر بھی بہت قوی تھے. وہ اکثر اموالا و اولادا، اور مال اور اولاد میں بھی بہت کثرت رکھتے تھے. فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، یعنی جسمانی صحت، طاقت، مال اور اولاد کے ذریعے جو لطف دنیا کی زندگی میں ان کی قسمت میں تھا، جو فائدے اٹھانا ان کے لیے مقدر تھے، وہ انہوں نے خوب خوب دنیا میں حاصل کر لیے. فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم نے بھی اپنے حصے کے خوب فائدے اٹھائے. یعنی ان منافقوں نے بھی دنیا میں خوب اپنے مال بڑھائے اور اپنی جائیدادیں بڑھائیں. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح فائدہ اٹھایا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کا. وخذتم، اور تم بھی بحثوں میں پڑے رہے. کالذی خاضوا، جس طرح وہ بحثوں میں پڑے تھے، یعنی حقیقی مسائل کو چھوڑ کر لایانی قسم کی بحثوں میں مشغول رہے. جو اصل مسائل تھے ان کو نظر انداز کر کے اور مسئلوں میں پڑے رہے. خذتم، بحثیں کرتے رہے، یعنی جب دین کی بات آتی تو صرف آرگیومنٹس کر کے ختم کر دیتے. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ،
ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. تو مراد اس سے کیا ہے کہ یہ منافقین کوئی نئے سرے سے جنم نہیں لے رہے تاریخ میں. ایسے لوگ پہلے بھی بہت سے گزر چکے ہیں. ان کی بھی زندگی کا واحد مقصد کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھانا، لطف اٹھانا، مال اور اولاد سمیٹنا. تو انہوں نے وہ فائدے دنیا میں اپنے اپنے حصے کے اٹھا لیے، اور اب تم بھی اٹھا رہے ہو جیسے انہوں نے اٹھائے تھے. اور تمہاری عادت بھی وہی ہے کہ دنیا کے مال و متاع سے فائدہ اٹھانے کے بعد جب دین کی باری آئی تو محض بحث مباحثے کیے. ایسے لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. دنیا میں جتنی شاندار ترقیاں انہوں نے کی تھی وہ سب ملیا میٹ ہو گئی، زمین بوس ہو گئی، اور آخرت کے حساب سے وہ سخت نقصان اٹھائیں گے. یہ تو تھا پچھلی قوموں کا حال، پچھلے لوگوں کی بات. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم بھی وہی طریقے اختیار کرو گے جو تم سے پہلی امتیں کر چکی، ہاتھ در ہاتھ، بالشت در بالشت، یعنی ہو بہو ان کی نقل اتارو گے. یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہے تو تم بھی گھسو گے، یعنی زمین کے کسی سوراخ میں گھسا تو تم بھی اندھا دھند پیچھے گھس جاؤ گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ اس حدیث کی تصدیق کے لیے تمہارا جی چاہے تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی قومیں قوت کے اعتبار سے، جسمانی صحت، عمر، مال، اولاد، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے بہت آگے بڑھی ہوئی، اور لوگ ان کی دنیاوی ترقی سے اس قدر مروب ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی ان جیسا بننے پہ تلے ہوئے. فرمائے لیکن یہ تو دیکھو کہ ان کا آخرت میں انجام کیا ہے. اور یہ جو حصہ نا وَخُسْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، یہ بڑا دلچسپ ہے. کفار اور منافقین کی ایک عادت کا یہاں ذکر ہے کہ وہ چیزوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے دیکھنا چاہیے. وہ کسی بھی معاملے کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانتے. اور یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھنے میں اپنا ہی ایک امیجنیشن استعمال کرتا ہے اور اپنی ہی دلچسپی کے مطابق دیکھتا ہے. جیسے لسننگ میں آپ نے وہ کچھ کیٹیگریز پڑھی تھی، اسی طرح دیکھنے میں بھی انسان کی مختلف کیٹیگریز ہیں اور مختلف لیولز پہ انسان دیکھتا ہے. مثلا اگر آپ ایک تصویر سامنے رکھیں، مثلا میں آپ ہی سے پوچھوں کہ یہاں سامنے آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے، تو آپ میں سے ہر شخص مختلف چیز کو دیکھتا ہوگا. یعنی قدرتی طور پر ہر ایک کا جو زاویہ نگاہ ہے یا انٹرسٹ ہے وہ مختلف ہے. اب لیکن اس کے باوجود ان مختلف نگاہیں رکھنے والوں کو ہم کچھ گروپس میں بھی بانٹ سکتے ہیں. مثلا آپ میں سے 5 لوگ ایک چیز دیکھنے والے ہوں گے، 5 دوسرے ایک چیز دیکھنے والے ہوں گے، تو وہ جو 5 ایک جیسے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک گروپ بھی ہے. اب یہ مخصوص ذہنیت ہوتی ہے جو مختلف چیزیں آپ کو دکھاتی. اسی ذہنیت کی طرف یہاں اشارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی ہی دکھا جیسی وہ ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللہ ہمیں حق کو ہی حق دکھا اور باطل کو باطل دکھا، حق کی پیروی سکھا اور باطل کی پیروی سے اجتناب سکھا. کیوں یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا؟ کہ ہم نگاہ کے دھوکے کا شکار نہ ہو جائیں. نگاہوں کا دھوکا جو ہے یہ بڑی کامن چیز ہے. ایک انسان جس رنگ کی اینک لگا لیتا ہے ویسا ہی سب کچھ اسے نظر آنے لگتا ہے. برسات کے اندھے کو ہر چیز سبز نظر آتی، ایک محاورہ آپ نے سن رکھا ہوگا. تو جن لوگوں کی پرائرٹی دنیا ہے وہ ہر چیز کو ایک مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں کی پرائرٹی آخرت ہے ان کے دیکھنے کا انداز بھی مختلف ہے. تو یہاں ایک پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، ایک آج کے لوگ ہیں، لیکن دونوں کے دیکھنے کا انداز ایک ہی ہے. دونوں کا مینٹل لیول، ذہنی سطح حقائق کو پہچاننے کی ایک ہی ہے. کیوں؟ وَخُسْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا.
وہ بھی irrelevant باتوں میں الجھے رہے اور تم بھی irrelevant ایشوز پر اپنی انرجی ضائع کر رہے ہو. اور یہ چیز آج دنیا میں اتنی کامن ہے. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں تو ہر شخص کیا مسائل بتائے گا؟ جو اس کا مسئلہ ہوگا. ایک نوجوان کے مسائل مختلف ہیں، ایک بوڑھے کے مختلف ہیں، ایک جوان کے مختلف ہیں، ایک بچے کے مختلف ہیں، ایک عورت کے مختلف ہیں. کیوں؟ سب ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہر ایک کے مسائل مختلف کیوں ہیں؟ یا ان کی مختلف مسائل کو پہچاننے کی پرائرٹی مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ سن کے فرمایا ما اشبہ اللیلۃ بالبارحۃ، آج کی رات پچھلی رات سے کتنی ملتی جلتی ہے. یعنی آج کی رات کل کی رات سے ملتی، یعنی جیسے آج یہ اندھیرے میں ہے، اصل حقیقت سے پچھلے لوگ بھی ایسے ہی اندھیرے میں تھے. دونوں کی رات ایک ہی جیسی. ہر رات انسان ایک ہی کام کرتا ہے نا، سو جاتا ہے. تو راتیں تو آلموسٹ سب کی برابر ہی کی ہیں. دن میں فرق ہوتا ہے. اچھے کام کرنے والے بھی سو جاتے ہیں، برے کام کرنے والے بھی سو جاتے ہیں. ایک رات دوسری رات سے کچھ بہت فرق نہیں ہوتی. اکا دکا زندگی میں کوئی راتیں ایسی ہوتی جسے سو نہ سکیں، یا ہم کوئی اور مختلف کام کر لیں، پڑھائی کر لیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم حقیقت کو فیس نہیں کرتے اور حقیقت کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یا اس کو کوئی اور شکل پہنا دیتے ہیں، یا کوئی اور اس کا عذر بتا دیتے ہیں، یا ریزن اس کی تلاش کر لیتے ہیں، یا اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں، تو کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اور انسانی نفسیات کیا ہے؟ عموماً لوگ کچے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، ہر ایک کی بات سن کے ایمان لے آتے ہیں. اسی کمزوری کی وجہ سے پھر مختلف لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور پھر جو حقیقی مسئلہ ہے اس کی طرف نہ کوئی توجہ دلاتا ہے، نہ کوئی سوچنا چاہتا ہے. اچھا ہمارا ویسے حقیقی مسئلہ ہے کہ میں ایسی حقیقی اور غیر حقیقی کی باتیں کیے چلے جا رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ہو ہی نہ. مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ اگر آپ ڈفرینٹ ایج گروپس کے مسائل پوچھیں، اگر آپ ایک بچے سے پوچھیں تمہارا مسئلہ کیا، وہ کہے گا ہوم ورک. پارک جانا ہے، کوئی کھلونا خریدنا ہے، کوئی اس کے لیے رو رہے ہیں، دو رہے ہیں اور جان ہلکان کر رہے ہیں، سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں. ذرا سے بڑے بچے سے پوچھیں تو اس کا کچھ اور مسئلہ ہے، جوان سے پوچھیں تو اس کا کوئی اور مسئلہ ہے، شادی شدہ سے پوچھیں تو اس کا اور مسئلہ ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی اس کا کوئی اور مسئلہ ہے، جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے کوئی اور مسئلے، جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کے کوئی اور مسئلے. تو یہ تو زندگی نام ہی مسائل کا ہے، لیکن حقیقی مسئلہ کچھ اور ہے. بنیادی طور پر دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جن کے نزدیک دنیا مسئلہ ہے، یہ دنیا کے مسائل جو ہیں وہ حقیقی مسئلہ ہے. اور ایک دوسری کیٹیگری ہے، ان کے لیے حقیقی مسئلہ آخرت ہے. وہ اس کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. آپ ہر وقت کے جو چھوٹا چھوٹا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے اس میں آپ کس چیز کو کرائیٹیریا بناتے ہیں؟ روزمرہ کی زندگی میں میں جھوٹ بولوں کہ نہ بولوں، میں کسی کو ماروں کہ نہ ماروں، کس کو سامنے رکھ کے ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں؟ کس چیز کو سامنے رکھ کے ڈیسیژنز لیتے ہیں آپ؟ عموماً ہم اپنے وقتی انٹرسٹس کو سامنے رکھ کے ڈیسیژنز لیتے ہیں، شارٹ ٹرم ڈیسیژنز لیتے ہیں. ہماری سوچ بس یہاں تک جاتی ہے، اچھا مجھے پیاس لگی بس پانی پی لوں، ٹھیک ہے ختم معاملہ. اس قسم کے ڈیسیژنز ہم مختلف کاموں میں لے رہے ہوتے ہیں، وقتی مسائل کو حل کر رہے ہوتے ہیں، وقتی چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فیصلے غلط ہوتے ہیں، پھر ایک غلطی پہ اور غلطی کرتے ہیں، پھر وہ الجھتے چلے جاتے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. مثلاً یہاں آنے کا آپ کا ڈیسیژن پورے کورس کے لیے یا ایک دن کے لیے، یہ ڈیسیژن جو ہے وہ کس چیز پر بیسڈ تھا یا کس چیز پر بیسڈ ہے؟ مثلا صبح آپ اٹھے، آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ پریشان ہیں، اب آپ کو آنے یا نہ آنے کا فیصلہ کرنا ہے. کس چیز کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں؟ گھر میں بھائی کی شادی ہے اور پھر ادھر ٹیسٹ ہے، اب آپ کو ڈیسیژن لینا ہے کہ میں گھر رہ جاؤں یا چلی جاؤں.
ہے نا مسائل. کوئی بھی جب آپ ڈیسیژن لیتے ہیں، مثلا یہاں سے اٹھ کر ہی میں نماز پڑھوں یا پہلے یہ کام کروں، ڈیسیژن لینا ہوتا ہے نا آپ کو. کیا ہر انسان ہر موقع پر ایک ڈیسیژن نہیں لے رہا ہوتا؟ اپنے بارے میں پوچھئے کہ میں اپنے چھوٹے بڑے ڈیسیژنز لیتے وقت کس چیز کو سامنے رکھتی، کیونکہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے نا. چھوٹے ڈیسیژنز زندگی کا رخ موڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. بعض ڈیسیژنز دیکھنے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں چھوٹے نہیں ہوتے. یہ جو آپ کے روزمرہ کے ڈیسیژنز ہیں نا، یہ آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ کا ایک حصہ ہے اور اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. جیسے ایک آرکیٹیکٹ جب گھر کا نقشہ بنا رہا ہوتا ہے تو کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے، تو وہ جب نقشہ بن رہا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، اس وقت اگر صحیح ڈیسیژن نہ لیا جائے تو آئندہ زندگی بھر کے لیے آپ ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی ایموشن بیسڈ ہوتے ہیں، کبھی انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں، کبھی جلد بازی کا نتیجہ ہوتے ہیں، کبھی بس اندھا دھند کودنے کا ایک شوق ہوتا ہے. کئی لوگ بڑے ایڈونچرس ہوتے ہیں. جب آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے تو پھر آپ سارے ڈیسیژنز اس کو سامنے رکھ کے لیتے ہیں. مثلا اگر آپ کی زندگی کا مقصد گھر بنانا ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی سپینڈنگ میں جب ڈیسیژن لیں گے، چھوٹی سپینڈنگ یا بڑی سپینڈنگ، تو کس کو سامنے رکھ کے لیں گے کہ نہیں مجھے گھر بنانا ہے اس لیے یہ خرچہ میں یہاں نہیں کر سکتی، مجھے فلاں کام کے لیے پیسہ چاہیے. تو آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو قربان کرتی ہیں یا نہیں؟ یعنی ایک بلڈنگ بنانے کے لیے تو ہم بے شمار سوچ و بچار کرتے ہیں، لیکن ایک انسان کی تعمیر کرتے وقت اور ایک انسان کی اپ برنگنگ کے وقت ہم کچھ بھی نہیں سوچتے. اور ہر روز کو یہ سوچ کے اگر ہم اگنور کر دیں، آج کا دن ہی ہے نا، اگر ایک جھوٹ بول لیا بچے نے یا ایک بدتمیزی کر لی یا ایک خرابی کر لی تو کیا ہوا؟ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک 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 قطرہ جو ہے وہ آگے چل کے کتنا بڑا ہو جائے گا. جنگ تبوک کے کانٹیکس میں یہ سب کچھ ہے نا، تو ان کے آپ دیکھیں کہ ڈیسیژن لینے میں ہی غلطی ہوئی تھی نا، تبھی آ کے بہانے کر رہے تھے. سوال ہے کیا ہر مسلمان جو جہنم میں جائے گا وہ لازماً منافق ہی ہوگا؟ چونکہ منافق کی یہ صفت ہے کہ اس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کے بارے میں کانشیس نہیں ہے. تو مسلمان بھی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کو بھولا ہوا ہی ہوتا ہے جو اسے جہنم تک لے جاتا ہے. نہیں، ان دو باتوں میں فرق ہے. منافق ہونا ایک الگ چیز ہے، اور انسان کی اپنے بھولنے کی عادت کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو وقتی طور پر بھول جانا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. منافق کے اندر نیت کی خرابی ہوتی ہے، جبکہ مومن دل کا اچھا ہوتا ہے، اس کے اندر نیت کی خرابی نہیں ہوتی. وہ بشری تقاضے کے تحت بھولتا ہے اور پھر جو ہی یاد آتا ہے تو پلٹ آتا ہے، جبکہ منافق پلٹتا نہیں ہے. وہ اگر ذکر کرتا بھی ہے یا نماز پڑھتا بھی ہے تو دکھاوے کی. الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے. قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح اور عاد اور سمود کی. وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات، اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹ دی جانے والی بستیوں کی. اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم، پس اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پہ ظلم کرتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. جن 6 قوموں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ان کا مسکن ملک شام رہا اور یہ بلاد عرب سے قریب تھے. ان کی کہانیاں اور قصے اپنے آباء و اجداد سے بھی سن چکے تھے. مثلا قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو قوت اور طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود باد تند سے ہلاک کی گئی، قوم سمود جنہیں آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا، قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنان بن کوش کو مچھر سے مروایا گیا، ناک میں مچھر چلا گیا تھا and he died.
اتنا بڑا بادشاہ. وہ اصحاب مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم، جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا کیونکہ اس سے آگ برسنے لگی تھی. والمؤتفقات، اتفاق کا مطلب ہوتا ہے انقلاب، الٹ پلٹ دینا. اشارہ ہے قوم لوط کی طرف جو سدوم کے علاقے میں تھے. ان کی بستیاں نیچے سے اٹھا کر، زمین سے اکھیڑ کر واپس پٹکی گئی تھی. ان سب کا قصور کیا تھا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے، لیکن انہوں نے کوئی بات نہ مان کے دی. فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرے. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے.